بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں دیستر کپور۔ تو آج ہم آپ کے لیے مسالے دار فرینچ فرائز کی ریسپی لے کر آ چکے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے۔ مسالے دار چپس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 2 آلو لے لیے ہیں، اور یہاں پہ ایک بال میں پانی لے لیا ہے۔ ½ ٹی اسپون لال مرچ ہے، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے، 2 ٹیبل اسپون کارن فلور ہے، 1 ٹی اسپون نمک ہے، اور 1 ٹی اسپون اورگینو ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ ہے۔ اورگینو کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے، تو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اور یہاں پہ میں نے آلو کو چھیل لیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو چھیل لیا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے کٹس لگا کے اس شیپ میں کاٹ لیں گے، اس طرح سے دیکھیے۔ تو دیکھیے اس طرح سے میں نے سارے آلووں کو کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد اس کو ایک بال میں جو پانی لیا تھا اس میں ڈال دیں گے، تاکہ یہ اس کا کلر چینج نہ ہو۔ اگر ایسے رکھیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم اچھی طرح سے دھوئیں گے، اس میں سٹارچ وغیرہ جو بھی ہے وہ نکل جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں جو سٹارچ ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی دیکھیں میلا ہو گیا، تو اس کو ہم 3 سے 4 پانی میں دھو لیں گے۔ 3 سے 4 پانی میں دھونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا پانی ہے، اور اس میں جو بھی سٹارچ وغیرہ تھا ہر چیز نکل چکی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک دیسی لے لی ہے، اس میں یہ آلو ڈال دیں گے ابالنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک ½ ٹی اسپون نمک ڈال دیں گے، اور اس کو مکس کریں گے، اور 3 سے 4 منٹ تک، زیادہ نہیں، صرف 3 سے 4 منٹ تک اس کو ہم بوائل کریں گے، ہاف بوائل کریں گے۔ تو دیکھیں آلو ہمارے ہاف بوائل ہو چکے ہیں، اس کو نکال لیں گے سٹرینر کی مدد سے۔ آلوؤں کو ہاف فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک ٹیشو بچھا دیا، اس کے اوپر اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے تاکہ ٹھنڈے بھی ہو جائیں اور اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو آپ کوئی بھی کپڑا لے لیں، ٹیشو لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اور اس کا جو پانی ہے نا وہ اپنے اس کا پانی سکھانا ہے۔ تو اس طرح سے پھیلا دیں ان کو، اور یہاں پہ میں ایک ٹیشو لوں گا، ٹیشو کی مدد سے اس کے اوپر سے ہم اس کا پانی خشک کریں گے۔ پانی خشک کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم مکسچر تیار کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے ½ کٹوری میدا لیا ہے، اور یہ چلی فلیکس ہے ½ ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون لال مرچ ہے، 2 ٹیبل اسپون کارن فلور ہے، یہ ڈال دیں گے۔ کارن فلور ڈالنے سے چپس بہت ہی کرسپی بنتی ہے۔ اور یہاں پہ نمک ہے 1 ٹی اسپون، کالی مرچ ½ ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون اورگینو آپشنل ہے، اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے۔ اس میں پانی ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس کو مکس کریں گے۔ اس کا ہم پتلا سا ایک مکسچر تیار کر لیں گے، لیکوڈ سا۔ ساتھ ساتھ میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ مکسچر تیار کر لیا۔ اس کے بعد جو ہم نے یہ چپس ہاف بوائل کی تھی اس میں یہ ڈال دیں گے، اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ سارے فرینچ فرائز کو اچھی طرح سے لگ جائے۔ تو اس کے بعد یہ دھنیا ڈال دیجئے، یہ بہت ہی زبردست، اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا آئے گا اور کھانے میں بھی بہت زبردست ٹیسٹ ہے۔ تو چلیے مکس کر دیا۔ یہاں پہ میں نے کڑھائی لے لی ہے، اس میں ڈال دیں گے آئل، اور آئل کو گرم ہونے دیں گے۔ تو آئل گرم ہو چکا ہے، تو چلیے اب چپس نکالتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس طرح سے کر کے ایک ایک کر کے آرام سے ڈالتے جائیں، ہاتھ بھی بچانا ہے، ہاتھ نہیں جلانا اپنے۔ تو چپس کو فرائی ہوتے ہوئے 2 منٹ ہو چکے ہیں، تو ان کی سائڈیں چینج کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ سے بھی ہم 2 سے 3 منٹ تک اس کو ہم فرائی کریں گے، کیونکہ ہاف بوائل ہم نے پہلے سے کیے ہیں۔ اگر بوائل نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹل 8 سے 9 منٹ لے گا۔ تو یہ بوائل ہو چکے ہیں، تو چلیے اس کو نکال لیتے ہیں، ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چپس بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹفل بنے گی، اور کرسپی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ بھی ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک شیئر ضرور کر دے گا، اور جو دوست ہمارے چینل پہ نیو ہیں وہ بھی کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔